السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ پاکستان سے فقیر محمد مسعودی اور اسکاٹ لینڈ سے بیٹی کنیز فاطمہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں سورۃ الانفطار کی تلاوت کے ساتھ۔ تو بیٹی سے سننے سے پہلے حسب معمول میری گزارشات سماعت فرمائیے گا کہ جب بھی ہم انشاءاللہ قرآن شریف پڑھیں گے تو باوضو ہو کر صاف پاک کپڑے پہن کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد قرآن کریم کو جب کھولیں گے تو اپنی نگاہوں کو، نظروں کو قرآنی الفاظ کے اوپر رکھیں گے، دیکھیں گے کہ حروف کیسے لکھے ہیں، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی مکمل توجہ قرآنی الفاظ کے اوپر نظر ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کے ذریعے سے یہ سارے ہمارے دماغ میں الفاظ جو ہیں وہ پرنٹ ہوتے ہیں، جب پڑھیں گے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب استاد اپنے استاد سے نیا سبق پڑھیں گے، سنیں گے تو کانوں کو مکمل توجہ رکھیں کہ استاد گرامی کیسی ادائیگی کر رہے ہیں، حروف کیسے پڑھ رہے ہیں، تلفظ کیسا ہے، ان کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب خود پڑھیں گے تو بلند آواز، تاکہ آپ کی جھجک ختم ہو، آواز کو اندر مضبوطی آتی ہے، اور جو غلطیاں یا لرزشیں ہوتی ہیں وہ بھی سنائی دیتی ہیں، پھر صحیح ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی سبق کو یاد کرنا ہے تو اس کو 2 ٹائم میں یاد کرنا ہے، رات کو یاد کریں اور پھر جب آپ سوئیں گے دماغ تر و تازہ ہوگا، صبح اٹھیں گے دوبارہ یاد کریں گے تو پھر یہ سبق آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے آپ بیٹی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين۔ بس اتنا ہی تھا۔ تو ماشاءاللہ اچھا یاد کیا ہے۔ اس آیت سے لے لیتے ہیں پھر وما هم عنها بغائبین، مشق کے انداز میں پڑھی ہے۔ وما هم عنها بغائبین، وما هم عنها بغائبين۔ اچھا، وما اور عنہا، ان کا جو لمبائی ہے وہ 1 الف ہے، اور بغا کے جو الف کی لمبائی ہے وہ 3 الف ہے۔ وما اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا آپ نے۔ وما ہم عنہا،
वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। जी। وما هم عنها بغائبين। पिछली आयत को भी ले लेते हैं, मानी के लिहाज से ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से लेते हैं, इन्नल अबरार लफी नईम, इन्नल अबरार लफी नईम। जी। إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين फिर पढ़िए, वमा अदराक। وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا तमलिकू के काफ के पेश को आपने ज्यादा खींच दिया है, फिर गौर से सुने। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا फिर गौर से सुनिए। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا रिपीट करें। يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. पीछे से फिर पढ़ते हैं। हाँ जी। इन्नल अबरार लफी नईम। जी। إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. जब हमने खत्म करना हो ना तो फिर आवाज को नीचे ले आएंगे वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह والأمر يومئذ لله. सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेसन में हम आपसे ये कंप्लीट सुनेंगे सूरतुल इन्फितार और फिर इससे पहले वाली सूरत जो है सूरतुत तकवीर उसको हम उसका शुरू करेंगे। तो मुझे और बेटी कनीज फातिमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे।
آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سن رہا ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی، اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔